بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروگرام علم و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب، جو ہمارا جس طرح سے پروگرام چلتا ہے ہم اپنے سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم چلیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے سامنے رکھیں گے جن کی ہمارے لیے گائیڈنس ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بہت سے آپ کے ساتھ گفتگویں ہم نے کی حضرت شاہ شمس تبریز وغیرہ کے حوالے سے، تو ان کے کال کے ساتھ ہی ایک میں چیز شروع کرتا ہوں اور وہیں سے ہم چلیں گے، پھر لوگوں کے سوال بھی شامل کر لیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب خدا کی صورت پر تخلیق کیے گئے تھے، پھر ہم کو اللہ کی رحمت سے الگ الگ شکل ملی اور کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں، لہذا اختلافات کا احترام کرنا انسان کے لیے لازم ہے، اور اپنے خیالات کا، اپنی باتوں کا، اپنی چیزوں کا دوسرے پہ مسلط کرنا بنیادی طور پہ خدا کی مقدس حکمت کے خلاف ہے۔ تو یہ سب کچھ تو ہے اور یہ معلوم بھی ہے ہمیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی اس ویرائٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم پتہ نہیں کون سے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ ذرا اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو صاحب، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کے انتہائی بلندیوں پر لے جاتی ہے، اور جس شخص کے پاس علم جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے، اس کے عادات میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ بجائے لمبی بات کرنے کے وہ بڑی سے بڑی بات انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کرنے لگتا ہے۔ یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں، شاہ شمس تبریز ہوں، ان کے شاگرد مولانا روم ہوں، علامہ اقبال ہوں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سو آن سو فورتھ، یہ سب علم کے ان دیئر اون رائٹ بڑے اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو ان کی زبان سے جو باتیں نکلیں وہ بڑی مختصر ہیں، لیکن اپنے اندر بڑی گہرائیاں رکھتی ہے۔ اب یہ مولانا حضرت شمس تبریز صاحب نے جو فرمایا، یہ اصل میں سمجھنے کے لیے اس کی ایکسپلینیشن بڑی ضروری ہے۔ وہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہم سب اللہ کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو امر ربی کا نام دے دیا، روح کو۔ تو یوں سب ایک ہی ہوئے، اس سے مراد یہ ہے، ورنہ رب تعالیٰ کی شکل پر تو کوئی انسان نہیں بنا۔ تو اللہ تو نور ہے، تو اس کی شکل نور کی تو ہو نہیں سکتی کوئی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی صورت پر پیدا کیے گئے، تو ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ نے تخلیق کیا کہ فرشتے 7 مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کر کے لائے، پھر شام میں آج کل وہ چشمہ ہے، وہاں کا پانی لیا، اس سے وہ گوندی گئی، پھر اس کو دھوپ میں رکھا گیا خشک ہونے کے لیے، تو گیلی مٹی کھنکھناتی مٹی میں تبدیل ہو گئی، پھر اس میں روح پھونکی گئی جس کو رب نے امر ربی کہا۔ تو یوں وہ شاہ شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ وہ رب کی صورت میں پیدا کیے گئے۔ یہ انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو رب کی ثنائی کا شاہکار ہے، اور رب تعالیٰ نے اس دنیا کو پوٹ پوری کی شکل میں سجایا ہے کہ تمام انسانوں کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، تمام انسانوں کی فطرت علیحدہ علیحدہ ہے،
ہر شخص کا ذہنی معیار مختلف ہے. یوں انہوں نے کہا کہ ہم سب بعد میں مختلف ہو گئے، شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. شکلیں، فطرت، عقل، علم کا معیار، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے تو فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے. یہ رب کی تخلیق کا شاہکار ہے. جب ہماری فطرت علیحدہ علیحدہ ہے، ہماری عادات علیحدہ ہیں، ہمارے علم کا مقام علیحدہ ہے، تو ظاہر ہے ہماری سوچ ایک دوسرے سے نہیں ملے گی. 100% ہم ایک دوسرے پر منطبق نہیں ہوں گے. لیکن علم ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر بردباری اور تحمل لاتا ہے، ایک ایسی وسعت لاتا ہے انسان کی ذہنی وسعت، جس میں وہ اختلاف کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سکھاتا ہے. علم دوسرے کو موقع دینا سکھاتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی اپنی رائے کا اظہار کرے، اور اگر لاجیکلی وہ پروو ہو جائے کہ وہ درست کہہ رہا ہے تو اسے کھلے دل سے تسلیم کرنا بھی سکھاتا ہے. علم یہ ہمیں علم کے ذریعے سے ہی وسعت ملے گی. اتنے جس کو ہم بڑا دل کہہ لیں، ذہنی مینٹل ہورائزن کا براڈ ہونا کہہ لیں. جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے، ہمارے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی، اور ظلم کسی بھی شخص پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ علم کم رکھتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھے کہ میں عقل کل ہوں. وہ تباہی کا راستہ لے لے گا. اس سے بچنا چاہیے. دوسرے آدمی کی رائے کا احترام کھلے دل سے، یہ نہیں کہ زبان سے تو میں اس کا احترام کر لوں لیکن دل میں اس کو برا سمجھوں کہ اس نے میری رائے سے اختلاف کیوں کیا. تو یہ علم کے ساتھ آئے گا، اس کے بغیر نہیں آتا. یہ فرمائی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ایک دین پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو اتنے انبیاء کی بھی ضرورت نہ ہوتی. اگر سب ایک دین پہ ہوتا ہے، دعوت نہ دی جاتی، یہ سب بھی ممکن نہیں تھا. تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام نے آنا ہے، اس طرح سے آنا ہے، اس طرح سے پیغام لے کے چلنا ہے، اور مختلف شکلوں اور مختلف قبیلوں اور مختلف گروہوں کے لوگوں تک لے کے پہنچنا ہے؟ مطلب رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اس نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو دنیاوی زبان میں اگر ہم بات کریں سمجھنے کی آسانی کے لیے، تو اللہ نے انسان کو زمین پر نمبر 2 بنا کر اتارا ہے. انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ قادر مطلق کا خلیفہ کچھ اختیارات رکھتا ہو. تو رب تعالیٰ نے انسان کو سوچ کی آزادی، ارادہ باندھنے کی آزادی اور عمل کی آزادی عطا کر دی. اس کے ساتھ انسان کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی، پیرامیٹر سیٹ کر دیے کہ ان حدود کے اندر رہ کے تم جس طرح زندگی چاہو گزار لو. اب انسان جب بھٹکنے لگتا ہے تو رب تعالیٰ اتمام حجت ضرور کرتا ہے. آپ دیکھیے، موت کا بھی الزام موت کے ذمہ نہیں جاتا، اس کا ایک بہانہ بنتا ہے، رزق کا بہانہ بنتا ہے. تو اتمام حجت یہ ہے کہ جہاں انسان بھٹکے، رب تعالیٰ نے انبیاء اتار دیے کہ ان کو بھٹکنے سے روک لے. انہوں نے آ کے رب کا پیغام پہنچا دیا. اب یہ آزادی ہی تھی انسان کی کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے بھی یہ کہا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی،
ان تک میرا پیغام پہنچا دیا. مانے یا نہ مانے یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. جو لوگ مان جائیں گے ان کے لیے میرے پاس انعام ہے. جو اس پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کے لیے سزا ہے. اگر آپ اجازت ایک بریک لے لیتے ہیں, یہیں سے جناب. گفتگو شروع کریں گے. اجازت یہ بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد جی آپ ارشاد فرما رہے تھے انبیاء کرام کے مطلب اس حوالے سے اور پھر انسان کے خلیفہ ہونے کے حوالے سے. تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے, انسان جب خلیفہ ہے تو انسان خلیفہ پوری انوائرمنٹ کا بھی ہے, اس میں جنگلی حیات بھی شامل ہیں. یہ بھی پیغام بہت ضروری ہے. یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرماتے علیہ ہیں وسلم. کہ اس دنیا میں یوں رہو جیسے 1000 سال کے لیے رہنا ہے, اس 1000 سال میں اس کے رہنے کے لیے یہ کائنات پوری کی پوری, اس کی ویرائٹی بہت ضرورت ہے اس سب کی. تو انوائرمنٹ کے بارے میں تو انسان بالکل پرواہ نہیں کرتا, اسے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو, جنگلی حیات کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس بارے میں بھی فرمائیے ذرا. دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. وہ مجسم رحمت ہیں انسان کے لیے بھی, بلکہ پوری کائنات کے لیے. حیوانوں پر بھی مہربان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ ہم کسی جاندار کو بلا ضرورت نہ ماریں. شکار کے سلسلے میں بھی یہ پابندی لگا دی مسلمان پہ کہ صرف اتنا شکار کر لے جس سے اس کا پیٹ بھر جائے, تفریح کے لیے شکار نہ کرے. وہ کسی بھی کیڑے مکوڑے کو, کسی جاندار کو بلا وجہ جان سے نہ مارے, تب وقت کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے اس سے. پھر حکم ہے کہ ایسے موذی جانور کو مار لے, ادروائز سب پہ رحم کرے. یہ حکم اپنے اندر حکمت رکھتا ہے, جو ایک بیلنس رب نے قائم کیا ہے. اس بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے یہ حکم بڑا ضروری ہے کہ اننیسیسریلی ان چیز مخلوق کو نہ مارا جائے, جانور کو نہ مارا جائے, تاکہ یہ ان کی نسلیں معدوم نہ ہو جائیں, ایکسٹنکشن کو نہ پہنچیں. یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس اصول پہ عمل کرنے پہ مجبور ہوا ہے مغرب, کیونکہ انہوں نے اس بیلنس کو آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اب اگر ایک چیز کو ہم ختم کر دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک چین ری ایکشن آ جائے گا. اب ایک کی موت دوسرے کی حیات ہے. چوہے کی موت سانپ کی حیات ہے. سانپ کے بھی پریڈیٹرز موجود ہیں جو سانپ کو مارتے ہیں. اب اس کو کھا کے, اب سانپ کی موت ان پریڈیٹرز کی حیات ہے. تو یہ ایک چین ہے. اگر ہم ایک پتنگے کو ختم کر دیں گے تو یہ ایک چین ری ایکشن آئے گا, پھر وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یوں ہمارا یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اب آ کے مغرب نے بھی یہ سیکھا, اگرچہ ہم نہیں سیکھ پائے ابھی تک, کہ اس حکم کے اندر حکمت کیا ہے کہ کسی چیز کو مارا نہ جائے جب تک کہ اس سے خطرہ نہ ہو جائے جان کو. یہ ہمیں ادھر کو آنا پڑے گا. شکار کے لیے ہم نکلتے ہیں. اب میرے لیے اگر ایک تیتر کافی ہے میری بھوک مٹانے کو, لیکن میں 10-20 تیتر مار لوں گا. پرندے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں سردیوں میں, ہم ان کا شکار بے محابہ کرتے ہیں. ایک ایک آدمی 50-50 پرندے مختلف اقسام کے وہ مارتا ہے. تو دن بدن یہ مائیگریٹ کر کے آنے والے پرندوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے. بہت سی جگہوں پر آنا چھوڑ دیا, پرندے آ نہیں رہے. درخت
ہم نے بے محابہ کاٹے ہیں. آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا مال روڈ پر، لاہور میں جب مال روڈ پر نکلتے تھے ہم تو یوں لگتا تھا کہ جنگل میں ڈرائیو کر رہے ہیں ہم. جی ہمارے یہاں یہ جو آرنامنٹل پودے لگانے کا رواج چل نکلا ہے، اس نے ہمارے ایٹماسفیئر کو تباہ کیا. یہاں پہ جو موسم کا تقاضا ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ یہاں بڑے گھنے اور بڑے سائز کے درخت لگائے جائیں، جیسے بڑ ہے، پیپل ہے، کیکر ہے، نیم ہے، جامن ہے، آم ہے، جو بڑے درخت ہیں. یہ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ ہوا کا تناسب بہتر رکھیں. آج کل ابھی کل ہی میری ڈاٹر ان لا مجھے بتا رہی تھیں کہ میرے پوتے کے اسکول سے ایک لیٹر آیا کہ ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ لاہور کی فضا بہت ہی پالیوٹیڈ ہے. جی تو گیمز ہم نے کینسل کر دی ہیں. آج ایک سروے کے مطابق لاہور دنیا کا سب سے پولوٹیڈ شہر ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ سڑک کے کنارے یہ جو اقسام درختوں کی میں نے گنوائی ہیں یہی لگی ہوئی تھی، اور اس سے پالوشن میں کافی کمی آتی. ایک سوال چھوٹا سا فہمیدہ صاحبہ نے بھجوایا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے سے عام آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس عام آدمی کو پھر کوئی ضرورت ہے کہ وہ نماز اور روزے کی پابندی کرے، چونکہ عام طور پہ لوگ یہ نہیں کرتے. ان بی بی سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں، فرض اور نفلی عبادات، تو در حقیقت ہم اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تھرو عبادت کہ اس نے ہم پہ مہربانی فرمائی ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہمیں دین اسلام جیسا دین عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا امتی ہمیں بنایا ہے. ہم ان تمام چیزوں کا انفیکٹ شکر اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یکتا ہے، واحد ہے، یکتا ہے اور مالک کل ہے. وہ خالق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ آقا ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. یہ اقرار کر رہے ہیں پریکٹیکل صورت میں کہ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو جس کو ہم اتنا بڑا مان رہے ہیں، تو گناہ کر کے تو انفیکٹ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ نافرمانی کی سزا ملے گی، اس کو پکارنے کی جزا ہمیں مل جائے گی. ٹھیک، اور یہ میرے خیال میں غلامی کے آداب کے خلاف ہے کہ آقا کی بات نہ مانی جائے. آداب غلامی کا تقاضا یہ ہے، جیسے شاید میں نے آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے میں نے ایک قصہ سنایا تھا ابو بن ادم کا، کہ ان کے عقیدت مندوں میں سے کسی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ابو بن ادم کو خود سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، تو ایک غلام لے آئے جو بہت ہی تنومند اور بڑا خوبصورت وجیح قسم کا جوان تھا. تو ابو بن ادم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ غلام لایا ہوں آپ کے لیے. بڑے خوش ہوئے اسے دیکھ کے. تو انہوں نے غلام سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور جس نام سے آپ مجھے پکارنا چاہیں وہی میرا نام ہے. تو ابو بن ادم اس جواب پہ حیران ہوئے. تو فرمایا اچھا کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ ہر وہ چیز جو آپ مجھے دے دیں.
تو حضرت ابو بلال نے دوبارہ پوچھا کہ کس وقت سونا پسند کرتے ہو؟ کہ جب آپ اجازت دے دیں. کہ اٹھنا کتنے بجے پسند کرتے ہو؟ کہ جب آپ چاہیں. تو ابو نظم نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ مجھے اتنا خوف ہوا کہ یہ ایک اپنے ہی جیسے انسان کا غلام ہے اور اس قدر فرما برداری ہے کہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. میں اتنے بڑے آقا کا غلام ہوں اور میں اپنی مرضی اختیار کرتا ہوں. تو آداب غلامی کا تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم ان ٹوٹو اس کی پیروی کریں، اس کو مانیں. تو جب ہم اس کے احکامات کی ان ٹوٹو پیروی کرتے ہیں تو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک، آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، ہمیں لکھتے رہیے، اپنے سوال ہمیں بھیجتے رہیے. ان کو انشاءاللہ تعالی ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے. اپنے موضوعات بھی اگر آپ کے ذہن میں آئیں تو وہ بھی ہمیں ضرور بھیجیے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.